کہ جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ ابن عم ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ جناب ابو طالب کے سگے بیٹے ہیں مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بظاہر تو یہ بات ایسے لگتی ہے کہ بھائی یہ اس میں کون سی مطلب ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا کہ بھائی یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنی بڑی فضیلت جو آپ نے کہا، یعنی میں نے جو کہا کہ یہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو آپ کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جتنے بھی فضائل ہیں، ہر فضیلت آپ کی ایسی ہے، ہر منقبت آپ کی ایسی ہے کہ وہ ایک ایک منقبت پوری کائنات سے بھاری ہے، اور وہ آپ کی ایک ایک فضیلت پوری کائنات سے وزنی ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کا کمال ہے۔ لیکن آپ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے ابن عم ہونے کا، چچا زاد بھائی ہونے کا، یہ رشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گروہ میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی رشتے کا پاس رکھتے ہوئے، یا آپ مالک ہیں، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ کی مرضی، آپ کسی رشتے کا پاس نہ بھی رکھیں جس کے بارے میں جو کہہ دیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی رشتے کا پاس رکھتے ہوئے دو مقام پر مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عجیب شان بیان کی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر جب میثاق مدینہ ہو رہا تھا، اخوت مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، اخوت مدینہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پہلے تمام صحابہ کو، ایک مہاجر اور ایک انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ چونکہ مہاجر صحابہ جو تھے وہ بڑے مشکلات اور بڑی ہی کٹھن معاملات دیکھ کر مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رہنے کو مکان نہیں تھا، اوڑھنے کو چادر نہیں تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا۔ یعنی کہ مہاجر صحابہ جو مکہ المکرمہ سے چلے وہ اپنا سب کچھ مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے آئے تھے۔ یہی حال دیگر صحابہ کی طرح جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہجرت کا بھی تھا کہ آپ جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں، آپ وارد ہوئے تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار صحابہ کے ساتھ اخوت قائم کی، صحابہ کرام کی، مہاجرین کی۔ اخوت سے مراد یہ کہ بھائی چارہ قائم کیا، ہر صحابی کو کسی نہ کسی صحابی کا، ہر مہاجر صحابی کو کسی انصار صحابہ میں سے کسی صحابی کا بھائی بنا دیا، انصاری کا بھائی بنا دیا۔ سارے صحابہ جب ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسے دیوانہ وار قربانیاں پیش کی کہ جو انصاری صحابہ تھے ان میں سے اگر کسی صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور عدت کے بعد یا جو بھی اس وقت شریعت کا قانون تھا اس کے مطابق اس صحابی نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں تھیں، تو اس نے کہا جی میری 3 بیویاں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور ایک بیوی سے یہ مہاجر صحابی شادی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی تو اسی رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے عرض کیا کہ آپ ابن عم رسول ہیں، ابن عم رسول، یعنی کہ نبی پاک کے سگے چچا زاد بھائی، تو حضرت مولا کائنات
روتے ہوئے نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اب تو پیچھے کوئی رہا ہی نہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس دنیا میں میرا بھائی ہے اور اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ ایک اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ابن ام رسول جو میرے ذہن میں جو بات آتی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ آقا ہے، مولا ہے، جس کو جیسے چاہے جو بنا دے وہ ان کی مرضی۔ دیکھیں نا، سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، لیکن خدمت کو دیکھ کے نبی پاک نے فرمایا سلمان منا آل البیت، سلمان تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ تو وہ آقا و مولا ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے جو بھی دے دے، جو عطا کر دے۔ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لڑنے کے لیے جا رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ٹولیوں کی ٹولیاں تیار ہو رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو حکم فرمایا کہ تم نے نہیں جانا غزوہ تبوک میں، آپ نے یہیں پر رہنا ہے مدینے میں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام جانے لگے تو جناب حیدر کرار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پاس آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ علی کے مزاج کے اندر جنگ تھی، مولا علی کے مزاج کے اندر تیزی تھی، تند مزاج تھا، آپ کا سخت مزاج تھا۔ یہ جو آپ سادات کے اندر آج سختی دیکھتے ہیں، یہ ان کے جد اعلیٰ کے مزاج کی وجہ سے، ان کے مزاج میں بھی سختی ہے۔ اصل میں یہ جو بنو عبد المطلب ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو بنو عبد المطلب ہے، یعنی جو جناب عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہے، ان سب کے مزاج کے اندر یہ جلال اور یہ کمال اور یہ جو ایک معال ہے، یہ ان کے جمال ہے، یہ ان کے مزاج کے اندر موجود ہے۔ تو مولا مرتضیٰ نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے، یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ علی جو ہے وہ میدان جنگ کے علاوہ رہنا پسند نہیں کرتا ہے رسول اللہ۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری مثال میرے لیے ایسی ہے، میرے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے اور تمہارا جو رشتہ ہے وہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال تھی۔ تمہاری منزلت، تمہارا مقام، تمہارا درجہ، تمہاری رفعت، تمہاری عزت، تمہارا کمال، تمہارا جمال اور تمہارا رتبہ وہ میری نظروں میں ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اس مقام پر بھی نبی پاک نے آپ کو اپنا بھائی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔